بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ایک ثقافتی اور تاریخی قلعہ روہتاس کی، جو کہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پھوٹخار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالہ کس اور دوسری طرف نالہ گھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ دوستو، اخراجات کی بات کریں تو ایک روایت کے مطابق ٹوڈر مل نے اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ گو قلعے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ کیے گئے تھے، جو ایک زمانے میں قلعے کی کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ رقبے کی بات کی جائے تو یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے۔ قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی جن پر یہ تعمیر کیا گیا۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی، جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ یہ ان قدیم روایتوں کا تسلسل تھا جن کے تحت فوجوں کی رہائش شہروں سے علیحدہ رکھی جاتی تھی۔ قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہدِ شیر شاہ میں توپ خانہ کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج مع ساز و سامان جہاں قیام کرتی تھی۔ قلعے میں 86 بڑے بڑے برج اور ٹاور تعمیر کیے گئے۔ پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے 3 باولیاں بنائی گئیں۔ ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کی 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع تھیں۔ دروازے: قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ دوستو، ان دروازوں میں خواص دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقیت دروازہ، شیشہ دروازہ، لنگر خوانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، گٹیالی دروازہ، سوہل دروازہ، پیپل والا دروازہ، گڑے والا دروازہ شامل ہیں۔ قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل تھی اور ہر دروازے کا ایک اپنا مقصد تھا۔ اس کی وجہ خاص تسمیہ بھی تھی۔ ہزار خوانی صدر دروازہ تھا۔ طلاقی دروازے سے شیر شاہ سوری کے دور میں ہاتھی داخل ہوتے تھے اور اس کو منحوس دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتی ٹائلوں سے تیار کیا گیا تھا۔ لنگر خوانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا، اسی لیے اس کو کابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سوہل دروازہ زحل کی وجہ سے سوہل کہلایا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں واقع تھا۔ گٹیالی دروازے کا رخ چونکہ گٹیال پتن کی طرف تھا، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ اسی طرح مختلف دروازوں کے مختلف مقاصد تھے اور ان کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔
12 دروازوں میں سے ایک یعنی لنگر خوانی دروازہ براہ راست جنگی علاقے میں کھلتا تھا اور یہ دشمن کی فوجوں کی طرف ایک جال تھا۔ اس دروازے سے گزر کر اندر آنے والا شخص فصیل کی برجیوں پر معمور محافظوں کی براہ راست نشانے پر آ جاتا تھا۔ اس طرح خواص خوانی دروازہ دوہرا بنایا گیا تھا۔ مغربی سمت ایک چھوٹی سی ریاست علیحدہ بنائی گئی تھی جو چاروں جانب سے دفاعی حصار میں تھی۔ اس کے اندر جانے کا صرف ایک راستہ تھا۔ ایک چھوٹی سی ریاست کے بلند ترین مقام پر راجہ جامان سنگھ کی حویلی تھی جو مغل شہنشاہ اکبر اعظم کا سسر اور اس کی فوج کا جرنیل تھا۔ فصیل قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید عالی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 قگرے اور 8556 سیڑھیاں ہیں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فصیل کی چوڑائی سب سے زیادہ ہے۔ فصیل کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ فصیل 3 منزلوں میں دو یا سہ قطاری کی تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے بلند ترین کنگروں کی صورت میں تعمیر کیا گیا۔ چبوتروں کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ ہے اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کی بلندی مختلف تھی جو 8 فٹ سے 11 فٹ کے درمیان تھی۔ یہ کنگرے صرف شاہی فوجوں کو دشمن سے تحفظ ہی فراہم نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جاتا تھا۔ درمیانی چبوترے در حقیقت فوجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھے۔ ان کی چوڑائی 4.5 فٹ سے 7 فٹ کے درمیان تھی جبکہ چبوتروں کی آخری قطار کی چوڑائی 6.5 فٹ سے 8.5 فٹ کے درمیان تھی۔ عمارات۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ قلعے کی عمارتوں میں سے ایک عمارت کو شاہی مسجد کہا جاتا ہے اور چند باولیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ بعد ازاں ایک حویلی تعمیر کی گئی جسے راجہ مان سنگھ نے بنوایا تھا۔ محلات کے نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد بھی برسر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے یہاں کسی پرتعیش رہائش گاہ کا اہتمام نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں چھوٹی سی خوبصورت سی مسجد، شاہی مسجد کی۔ جی ہاں دوستو، یہاں کابلی دروازے کے نزدیک ایک مسجد بنائی گئی اور اسی وجہ سے کابلی دروازے کو بادشاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد صرف ایک کمرے اور صحن پر مشتمل ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال 63 فٹ طویل اور 24 فٹ چوڑا ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مرکزی ہال کی اندرونی چھت مسطح ہے اور البتہ اوپر والے گنبد بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باہر کوئی مینار یا گنبد نہیں۔ حویلی مان سنگھ۔ حویلی مان سنگھ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وفادار جرنیل راجہ مان سنگھ کے نام سے موسوم ہے، جس کا انتقال 1614 میں ہوا۔ یہ محل قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا اور اس کا طرز تعمیر کافی حد تک عربی، ایرانی اور افغانی کے بجائے ہندوانہ تھا۔ 25 بیگھہ زمین پر سطح سمندر زمین سے 2260 فٹ کی بلندی پر تعمیر ہونے والا یہ محل سفید رنگ کا تھا۔ اکبر اعظم نے اس گنبد نما محل کو مزید خوبصورتی بخشنے کے لیے اس کے ارد گرد مزید عمارات بھی تعمیر کرائی تھی۔ اس کی چھتوں، دیواروں اور جھروکوں وغیرہ میں آج تک نفیس نقش و نگار اور پیچی کاری موجود ہے۔ رانی محل۔ رانی محل حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب موجود ہے۔ اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شریمتی روپ کماری رہتی تھی۔ یہ محل چونکہ اپنا اصل رنگ روپ کھو چکا ہے، اس لیے اب اسے کالا محل کہتے ہیں۔ اسے بھربھرے پتھر سے ایک مینار کی صورت میں بنایا گیا تھا جس کی بلندی 80 فٹ ہے۔ اس محل کی مغربی جانب ایک کھلا پلیٹ فارم ہے جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے۔ محل میں پہرے داروں کے کمرے اور دونوں محلوں کو ملانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ کنویں۔ بڑی باولی اور ست باولی نامی دونوں کنووں سے قلعے کے مقیم اپنی ضرورت کے لیے پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ بڑی باولی میں آج بھی پانی موجود ہے، تاہم اب اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ دروازے کے قریب واقع یہ باولی 270 فٹ گہری ہے اور اس میں اترنے کے لیے
300 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ ست باولی قابلی گیٹ دروازے کے پاس شاہی مسجد کے عقبی حصے میں بنا ہوا شاہی حمام ہے۔ سطح زمین سے 60 سیڑھیاں نیچے اترنے پر 7 چھوٹے چھوٹے غسل خانے اور ان کے درمیان میں کنواں بنایا گیا ہے۔ غالباً انہی 7 غسل خانوں کی وجہ سے اسے ست باولی کہا جاتا ہے۔ تالاب قلعے کے جنوبی حصے میں شہر کے لیے پانی جمع کرنے کی غرض سے ایک شاہی تالاب بھی بنایا گیا تھا جس کے وسط میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ تعمیر کی گئی تھی۔ عہد سوری میں لوگ عیدگاہ تک جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرتے تھے۔ عیدگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک خفیہ راستہ بھی موجود تھا جو سکھوں کے عہد میں کھول دیا گیا اور لوگ سہل دروازے کے راستے عیدگاہ تک جانے لگے۔ لنگر خانہ لنگر خانہ تقیہ خیر النساء قلعہ کی حدود سے باہر شمال کی جانب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ یہ در حقیقت خیر النساء کا مقبرہ ہے جو شیر شاہ سوری کے وزیر خوراک کی بیٹی تھی۔ خیر النساء اپنے وقت کی شہرت یافتہ بہادر فوجی عورت تھی۔ اس نے شیر شاہ سوری کے ہمراہ چونسا اور کنوک کی لڑائیوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ فن تعمیر قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش و نگار اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی مینہ کاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان کوسین قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہے۔ اس کی بہترین مثال سہل دروازہ ہے۔ اسی طرح بھربھرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں جو خط نسخ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ خوص خوانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلیں نصب ہیں جن میں سے ایک پر قرآن شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہے۔ موجودہ حالت دوستو، اگر موجودہ حالت کی بات کی جائے تو قلعہ روہتاس جی ٹی روڈ دینا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعے کے قریب واقع نالہ گھان پر پل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس پل کی تعمیر سے پہلے نالہ گھان میں سے گزرنا پڑتا تھا اور برسات کے موسم میں آمد و رفت منقطع ہو جاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال کی جانے والی نیلام شدہ گاڑیاں قلعہ روہتاس کے لیے بطور پبلک ٹرانسپورٹ چلائی جاتی ہیں۔ قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین کی فروخت منع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے اوسط 300 فٹ بلند ہے۔ اس وقت چند دروازوں، مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ کے محل اور بڑے پھانسی گیٹ کے سوا قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کی باہر کی آبادی کو قلعے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت میں اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ شیئر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔